السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی ساری شرارتوں اور سازشوں کو فاش کر دیا۔ ان کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی تاکہ مسلمانوں کو اپنا راستہ صاف نظر آئے۔ مثلاً یہودی جب مصر سے نکلے اور جزیرہ نما سینا میں تھے تو ان کو کسی شہر میں جانے کا حکم ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت عاجزی سے داخل ہونا اور ہفتہ کہنا، یعنی بستی کے باشندوں میں درگزر اور معافی کا اعلان کرتے جانا، لیکن انہوں نے حتیٰ کے بدلے ہفتہ فی شرعہ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ یہ ایسی عادت کے مطابق اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا تھا جس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب مسلط ہوا۔ پھر جب ان کو توریت کے احکام کو مضبوطی سے تھامنے کا عہد لیا تو اس سے بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اس عہد میں سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی اولین اور بنیادی دعوت ہے، لیکن انہوں نے آس پاس کی قوموں کی دیکھی بچھڑے کو معبود بنا ڈالا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اس عہد میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہے۔ لیکن یہود نے ازراہ شرارت کہا کہ ہم سے ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سر پر اٹھا کھڑا کیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر جب ان کی قوم کے ایک آدمی کا قتل ہوا اور مقتول کا پتہ نہ چلا تو ان کے نبی نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ اس لیے کہ ان کو ہمسایہ قوموں سے گاؤ پرستی کی چھوٹ لگ گئی تھی، اس لیے ان کو گائے کی ہی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ اس میں بھی میخ نکالنے شروع کیے۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا کر مر گیا۔ اس واقعے سے یہ نصیحت دینی ہے کہ تم کہیں بھی چھپ کر بھی رات کی تاریکی میں بھی کوئی گناہ کرو، وہ گناہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی بھی کام نہ کرنا، حتیٰ کہ کوئی شکار بھی نہ کرنا۔ انہوں نے اپنی ہیلا سازی سے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہے، اور ان کا یہ امتحان تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہی آ جاتی تھیں، پھر اتوار والے دن وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے، پھر بھی ان کے دلوں میں توبہ کا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ پھر جب یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آئے تو رانا کے بدلے زبان کو موڑ کر رائنا کہتے، یعنی ہمارے چرواہے۔ عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی ہے سنے تو بہرا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ایسے لفظ استعمال مت کرو، بلکہ اس کے بدلے انظرنا کہا کرو، یعنی ہمارے طرف توجہ فرمائیے اور یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ پھر یہودی اپنی شریعت کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض کو ترک کر دیتے تھے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کے ساتھی تھا، اور قبیلہ بنو نذیر اور بنو خنیقہ خزرج کے ساتھی تھے۔ جنگ میں یہودی اپنے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے یا انہیں جلا وطن کرتے، حالانکہ توریت کے حکم کے مطابق یہ حرام تھا، لیکن پھر انہی یہودیوں کو قیدی بنانے کے بعد فدیہ دے کر چھڑا دیتے اور کہتے کہ
توریت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے، فرمایا کہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے کی سزا دنیا میں ذلت اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی یہ نہ ہو کہ وہ بھی بعض اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور بعض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے سود کا لین دین، ترک نماز، رشوت وغیرہ، جس کی قرآن میں ممانعت کی گئی ہے۔ اس میں اہل کتاب کی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ اتنے اعلیٰ نبی کی امت ہیں، اس لیے وہ چاہے کتنا بھی دنیا پرستی کر کے آخرت میں پہنچے تو ان کے بزرگ باپ دادا ان کو بخشوا کر ہی رہیں گے، اور جنت تو صرف انہی کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو ذرا ان سے کہو کہ مرنے کی تمنا تو کر کے دیکھو، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کی عمر بہت ہی لمبی ہو، کیونکہ موت سے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ جو جیسا دنیا میں کر کے آئے گا، اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا ہوگی، اور وہاں کوئی کسی کو بخشوا نہ سکے گا، اللہ یہ کہ اللہ کی مرضی ہو۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے روکتے تھے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تو مشرکین مکہ نے انہیں مکہ میں گھسنے نہیں دیا، اور ان مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑا، اور صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کے لیے 3 دن کی اجازت ملی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیشن گوئی دی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہوئی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ الحمدللہ۔